ایران امریکہ تاریخی امن معاہدے کا مقام تبدیل، جمعے کو تقریب جنیوا کے بجائے بجنسٹاک ریزورٹ میں ہوگی۔ سوئس حکام نے باضابطہ اعلان کر دیا۔ سوئس وزارت خارجہ نے بتایا اس حوالے سے امریکہ، ایران، پاکستان اور قطر کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ تقریب کا مقام ثالثوں اور فریقین کی تجویز پر منتخب کیا گیا۔ بجنسٹاک ریزورٹ قطری ریاست کی ملکیت ہے۔ تاریخی امن معاہدہ پاکستان کی میزبانی میں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف جمعرات کو روانہ ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دیگر وفاق کے وزیر بھی ساتھ ہوں گے۔ بجنسٹاک ریزورٹ کی ایکسکلوزیو فوٹیج یاوہ نیوز پر۔ امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کی دستاویز اسرائیل کو دکھانے سے انکار کر دیا۔ اے بی سی نیوز کے مطابق اسرائیل نے امریکہ سے ایران سے متعلق مفاہمتی یادداشت کی دستاویز دکھانے کی درخواست کی۔ امریکی حکام نے اسرائیل کو مفاہمت سے متعلق مکمل بریفنگ دی۔ دستاویز تک رسائی نہیں دی گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران سے متعلق امریکی معاہدے پر اسرائیل کو آگاہ رکھا گیا ہے، لیکن متن شیئر نہیں کیا گیا۔ We have our deal done with Iran. It goes to a second stage, which I think will be actually easier. But we have a deal that's a fair deal. It's a good deal. We are not investing any money in Iran. Iran will never have a nuclear weapon. They're not going to develop it. They're not going to buy it. They're not going to do anything with it. And if they do, they suffer unbelievable consequences. And we're dealing with people that I think are very rational people. I mean, they were nice to deal with. ایران نے ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کا وعدہ کیا ہے۔ وعدہ خلافی کی تو تہران پر جہنم کے دروازے کھول دیں گے۔ امن معاہدہ اس لیے کیا تاکہ ایران ایٹمی ہتھیار نہ بنائے۔ کوئی معاوضہ دے رہے ہیں، نہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی امیر قطر سے ملاقات میں گفتگو کا ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے تو سب سے پہلے اسرائیل کو تباہ کر دیتا۔ ایران سے اچھے ماحول میں بات چیت ہوئی۔ قطر نے جس طرح کردار ادا کیا اس کے شکر گزار ہیں۔ یو اے کے صدر سے ملاقات میں کہا آبِ ہرمز میں جہازوں کی نقل و حرکت شروع ہو گئی۔ جمعے تک جہاز رانی مکمل بحال ہو جائے گی۔ واضح کرتا ہوں آبِ ہرمز ٹیکس فری ہوگی۔ ایران کے ساتھ معاہدے کا متن سرکاری طور پر جاری کریں گے۔ ایران مذاکرات کر کے پرامن ریاست کی طرح رہنا چاہتا ہے۔ ضرورت پڑی تو ایرانی نیوکلیر ڈسٹ کے خلاف کارروائی کریں گے۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے کہا ایران سے جو ڈیل ہوئی وہ انتہائی اہم ہے، اس سے مشرق وسطیٰ کو فائدہ ہوگا۔ The core parts of the agreement is that the IAEA and the United States are going to help Iran destroy the highly enriched stockpile, and that's something that's spelled out very clearly in the MOU. معاہدے کے تحت جوہری معائنہ کاروں کو ایران میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ IAEA اور امریکہ افزودہ یورینیم ختم کرنے میں ایران کی مدد کریں گے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا NBC کو انٹرویو کا مفاہمتی یادداشت میں لکھا ہے حتمی معاہدے کے لیے ہم 60 روز تک مذاکرات کریں گے۔ اس دوران بغیر کسی ٹول کے آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت ہوگی۔ معاہدے پر دستخط کی باضابطہ تقریب جمعے کو ہوگی۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ ابتدائی معاہدے کی دستاویز جاری کر سکتے ہیں۔ جے ڈی وینس معاہدے کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ لبنان میں اسرائیلی قبضہ جاری رہا تو معاہدہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا دو ٹوک اعلان۔ تہران میں سفیروں سے خطاب میں کہا امریکہ سے معاہدہ ہوتے ہی پیر کو جنگ کے خاتمے کا اعلان ہو گیا۔ اب لبنان پر حملہ معاہدے کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔ جمعے سے معاہدے پر باضابطہ عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ امریکہ سے حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات کا نیا دور سوئٹزرلینڈ میں ہوگا۔ پہلے مرحلے میں آبِ ہرمز اور امریکی ناکہ بندی، جبکہ دوسرے مرحلے میں جوہری پروگرام اور پابندیاں ہٹانے سے متعلق بات کی جائے گی۔ برطانوی پارلیمنٹ میں امریکہ ایران جنگ بندی میں پاکستان اور وزیراعظم شہباز شریف کے کردار کی تعریف۔ ہاؤس آف لارڈز میں 15 جون کو مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بحث۔ لارڈ احمد آف ویلٹن نے کہا پاکستان اور قطر کا بہت بہت شکریہ جن کی مؤثر معاونت سے ہم اس مقام تک پہنچے۔ پروونسل چیمپئن آف ٹیلیگنٹن نے کہا کہ جنگ بندی پر پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شہباز شریف نے بہت اچھا کام کیا، تعریف اور تحسین کے مستحق ہیں۔ لارڈ باربر آف چٹل ہمپلٹن نے کہا کہ برطانوی حکومت اور وزیراعظم شہباز شریف کو کامیابی پر مبارکباد پیش کریں۔ امریکہ ایران معاہدہ سیاسی قیادت کا فیلڈ مارشل کو خراج تحسین۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ایران سے پابندیاں ہٹنے کا زیادہ فائدہ بلوچستان کو ہوگا۔
وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا معاہدے کی میزبانی پاکستان کا رہا ہے، یہ اعزاز ہے۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری نے دنیا کو امن کی راہ پر ڈال دیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما عبدالقادر پٹیل نے کہا سیاسی اور عسکری قیادت نے وہ کام کیا جو صدیوں یاد رکھا جائے گا۔ فلم مارشل عاصم منیر اس فلم کے ہیرو ہیں۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال نے کہا ایران امریکہ معاہدے میں فیلڈ مارشل کا بہت بڑا کردار ہے۔ پاکستان نے تیسری عالمی جنگ رکوائی ہے۔ جی 2 آدمی اس کو کوالیفائی کر سکتے ہیں، ایک ٹرمپ اور ایک فیلڈ مارشل صاحب۔ اس میں 2 رائے ہونی نہیں چاہیے اور جس کا جو کریڈٹ ہے اس کو دینا چاہیے۔ امن کا نوبل انعام صدر ٹرمپ اور پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ملنا چاہیے۔ سینیٹر فیصل وابڈا کا میڈیا سے گفتگو میں مطالبہ۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں وزارت صنعت کے غلط اختیارات ختم کرا دیے۔ فیصل وابڈا کی نشاندہی پر وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی خالد مقصد نے غلطی تسلیم کر لی۔ کہا وزارت صنعت کو NOC دینا غلطی تھی۔ امپورٹڈ گاڑیوں کے سیفٹی سٹینڈرڈز طے کرنے اور شپمنٹ انسپیکشن کا اختیار انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ سے واپس لے کر وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کو دے رہی ہیں۔ فیصل وابڈا کا کہنا تھا گاڑیوں کی پالیسی میں سیکٹری صنعت کسی کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ گاڑیوں کی درآمد بلا وجہ رکی ہوئی ہے۔ محصولات کی مد میں قومی خزانے کو 125 ارب روپے کا نقصان ہو چکا۔ ملک میں گاڑیوں کے لیے 4 کمپنیوں کی اجارہ داری ہے۔ اس پالیسی میں ایسا لگتا ہے کہ مخصوص کمپنیز کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ کابینہ میں اہل لوگوں کو لایا جائے، اگلا کرپشن اسکینڈل لے کر آ رہا ہے۔ لوگ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ چار سدہ شب قدر میں CTD کا آپریشن فتنہ خارج کے 3 دہشت گرد مارے گئے۔ ایک فرار، ترجمان CTD کے مطابق ہلاک دہشت گرد پولیس اور مذہبی رہنماؤں کو ٹارگٹ کرنے میں ملوث تھے۔ ہلاک دہشت گردوں سے دستی بم اور اسلحہ برآمد۔ فرار دہشت گرد کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کی پینشن میں 3.5% اضافہ تجویز کیا جا رہا ہے۔ اور پنجاب کا 5,903 ارب 46 کروڑ کا بجٹ پیش۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7، پینشن میں 3.5% اضافہ، تعلیم کے لیے 750 ارب، صحت کے لیے 500 ارب روپے مختص، کسانوں اور ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے کاٹن فیس مکمل طور پر ختم کرنے کی تجویز۔ ترقیاتی اخراجات کے مد میں 76 ارب روپے کی رقم تجویز۔ وزیر خزانہ مصطفیٰ شجاع الرحمن نے بجٹ تقریر میں بتایا مختلف محکموں میں رائٹ سائزنگ کے تحت 1 لاکھ سے زائد خالی اور غیر ضروری اسامیاں ختم کی گئیں، جس سے خزانے پر بوجھ کم ہوا۔ 2 لاکھ نئی ملازمتیں دی گئیں۔ لیڈی بار روم، راشن کارڈ، دھیرانی پروگرام، فری وائی فائی پروجیکٹ، IT انٹرنشپ پروگرام کے لیے خطی رقم مختص۔